الرحمن الرحیم۔ آج ہم نماز کا تیسرا سیشن شروع کر رہے ہیں جی، اور تیسرے سیشن میں ہم نے آج جو ہے وہ شروع کرنا ہے سورہ فاتحہ کے بعد اگلا بڑا سٹیپ جو ہے وہ شروع کرنا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پہلا سیشن جو ہے وہ سورہ ثنا کا ہوا ہے، اور دوسرا سیشن سورہ فاتحہ کا ہم نے سمجھ کے پڑھا سیکھا، اور آج تیسرا سیشن جو آگے تسبیحات ہوتی ہیں اس پہ آج کا سیشن ہے۔ نماز یہ جو سیشن ہے انشاءاللہ آپ مکمل طور پر اس کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ بھی آئے گی کہ ہم نماز کس طریقے سے گہرائی کے ساتھ سمجھ کے ہم سیکھیں گے اور پھر پڑھیں گے تو کتنا لطف آئے گا۔ تو سورہ فاتحہ مکمل آپ نے سیکھ لی، اس کے بعد قرآن کی تلاوت کا کوئی حصہ ہوتا ہے، جیسے میں نے یہاں پہ لکھا قرات، ایک بڑی آیت پڑھنا یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھنا۔ جیسے 3 چھوٹی آیتیں سورہ اخلاص کی پڑھ لیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 3 سے 4 آیات ہوگی، یا ایک بڑی آیت جیسے آیت الکرسی ہوگی، یہ قرآن کی آیت ہے، ایک بڑی آیت ہے، آپ اس کو مکمل طور پر ایک آیت مکمل کر لیں، بڑی آیت کوئی بھی ہو سکتی ہے، یا 3 چھوٹی آیتیں، یہ قرآن کی تلاوت کا حصہ، تلاوت کرنا یہ فرض ہے۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھیں تسبیح پڑھتے ہیں، تسبیح رکوع۔ تسبیح رکوع میں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم پڑھنے کا کیا طریقہ پڑھنا چاہیے؟ سبحان ربی العظیم۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ پاک ہے میرا رب عظمتوں والا۔ آپ جب رکوع میں جھک رہے ہوں تو اس وقت یعنی آپ کسی غیر خدا کے سامنے نہیں جھک رہے، بلکہ احکم الحاکمین کے سامنے جھک کے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو تسبیح الاپ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم۔ اس میں غلطی عام طور پر یہ کی جاتی ہے، سبحان ربی العظیم لمبا نہیں کرنا ہے، سبحان ربی العظیم۔ یہ یا جو ہے اس کو اس کے ساتھ ربی لمبا نہیں کرنا ہے، یا سبحان ربی العظیم، اگر ملا کے پڑھنا ہے تو سبحان ربی العظیم، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ پاک ہے میرا رب عظمتوں والا۔ رکوع میں جب جھک رہے ہوں تو اس وقت تصور میں یہ لے کے آئیں کہ ساری عظمتیں، ساری رفعتیں، ساری شانیں وہ میرے پروردگار کی ہیں، میں اس کے سامنے جھک کے اس کی عبادت کر رہا ہوں۔ تو پھر دیکھیں کیسا لطف محسوس ہوتا ہے۔ اس کے بعد رکوع تسبیح کے بعد ہم تحمید پڑھتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ تحمید سمیع اللہ لمن حمدہ۔ آپ ہاتھ چھوڑ کے جب کھڑے ہوتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ سمیع سن لی اللہ، اللہ نے اس کی جس نے اس کی حمد کی، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی حمد کی۔ سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی حمد کی۔ اس کے بعد آپ جو ہے وہ سجدے میں جاتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ سجدہ وہ عزت والا، شرف والا مقام انسان صرف خدا کے سامنے ہی رکھ سکتا ہے، کسی غیر خدا کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ سجدہ صرف اور صرف اللہ کو روا ہے، اسی کے سامنے ہم سجدہ کرتے ہیں، اور سجدہ اس خالق کے سامنے جب کیا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم جب سجدے میں تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی، اس کا صحیح تلفظ کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب بلندیوں والا۔ یعنی انسان سجدے میں رب کے سب سے زیادہ جو ہے وہ قریب، نماز کی کیفیت جس میں ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت ہے، تو سجدے میں رب کے قریب بندہ ہوتا ہے۔ ہم عام طور پر جلدی جو ہے وہ سجدے میں تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، پتہ ہی نہیں ہوتا ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔ تو تسبیح پڑھیں سکون کے ساتھ، سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب بلندیوں والا۔ آپ یہ تصور میں رکھیں کہ
جتنی بلندی، جتنا عروج آپ کچھ بیان کر سکتے ہیں، وہ جو بلندیوں کا مالک ہے، عروج کا مالک ہے، وہ میرا پروردگار ہے، اور اس کے سامنے میں اپنے جو ہے وہ جبین نیاز کو جھکا رہا ہوں، اپنی عزت اور شرف والا مقام اس کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ انتہائی قربت والا مقام ہوتا ہے، انسان رب کے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سجدہ جب ہم لمبا کرتے ہیں تو سجدہ لمبا کرنے سے انسان کی جو دماغی طاقت ہے یہ بھی بڑھتی ہے۔ اس لیے اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ سجدہ لمبا کرنے سے انسان کی یادداشت بہتر ہوتی ہے، اور سجدہ جب کر رہے ہوں پھر اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے کہ آپ کے 7 اعضاء جو ہیں وہ لگے ہوئے ہوں۔ بالخصوص ایک طور پر جو ہے وہ بڑی غلطی ہوتی ہے کہ ہم سجدہ کر رہے ہوتے ہیں اور ناک ہمارا زمین پر جم کے لگا ہوا نہیں ہوتا، اٹھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ ناک کی جو سخت ہڈی ہے یہ بھی اس کی سختی محسوس ہو سجدہ کرتے ہوئے، کہ آپ جب زمین پر سجدہ کر رہے ہیں، بالخصوص آج کل جو انتہائی ململ کی نرم جو ہے وہ چٹائیاں آئی ہوئی ہیں اور اس طرح کے مسلح ہیں جن پر سجدہ کرتے ہوئے سختی محسوس نہیں ہوتی، تو یہ خاص خیال رکھیں۔ ایک مسئلہ ہے فقہ کا کہ آپ کو نرم جگہ پر سجدہ کرتے ہوئے، ایسے کارپیٹ قالین ایسے ہیں جہاں جو ہے وہ بالکل نرم کارپیٹ ہیں، وہاں سجدہ کرتے ہوئے ناک کی سختی جو ہے وہ کم از کم تھوڑی سی آپ کو محسوس ہو۔ اور سجدہ کرتے ہوئے جب آپ سجدہ کریں تو پوری اس کیفیت کے ساتھ کہ میں اللہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہوں، اس کیفیت کے ساتھ سجدہ کریں کہ ہاتھ جو ہیں وہ زمین پر لگے ہوئے ہوں، سر جو ہے وہ اچھی طرح جھکا ہوا ہو، سجدے میں ہو، اور ایسے سجدہ کریں کہ یہ بازو جو ہے وہ رانوں کے ساتھ لگے ہوئے نہ ہوں بلکہ جدا ہوں، اس سے جدا ہو کے آپ سجدہ کر رہے ہوں۔ اس طرح آپ سجدہ کریں گے تو پھر دیکھیں گے کہ انسان کو کتنا لطف آتا ہے نماز کے اندر۔ یہ آج کا لیسن تھا۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔